اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب پکڑا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ ان لوگوں کا جو دیے گئے کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، البتہ تم ضرور بیان کرو گے اسے لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہیں تم چھپاؤ گے اسے، فَنَبَذُوهُ، پس انہوں نے پھینک دیا اس کو، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پشتوں کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خرید لی اس کے بدلے تھوڑی قیمت، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا۔ کیا پختہ وعدہ لیا تھا؟ کہ بنی اسرائیل کو جو اللہ نے کتاب دی ہے تو وہ اس کتاب کو چھپائیں گے نہیں، وہ دینی تعلیمات کو چھپائیں گے نہیں، بلکہ دینی تعلیمات کو آگے بیان کریں گے، آگے پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو وحی اتارتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام پر، تو اللہ تعالیٰ کا انبیاء کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ ان تعلیمات کو آگے پھیلائیں، جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ اسے آگے پہنچا دیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا بنیادی فریضہ، وہ جو رسالت، جو پیغام اللہ نے انہیں دیا ہے، اس رسالت اور پیغام کو آگے پہنچانا۔ جیسے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اسے آگے پہنچا دیں، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر گویا کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچایا ہی نہیں۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بشیر اور نذیر کہتے ہیں، بشارت دینے والے، نیک لوگوں کو ڈرانے والے، اللہ کا پیغام آگے پہنچانے والے۔ تو یہی کام انبیاء کرام علیہم السلام کا ہوتا ہے، اور انبیاء کے بعد یہ کام ان کے ورثاء کا ہوتا ہے، ان کی امت کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بار بار یہ وعدے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے ہم سے بھی لیے ہیں، امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام سے، کہ کچھ چھپانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی وحی کو آگے پہنچانا ہے۔ تو اللہ نے یہ وعدے بنی اسرائیل سے لیے، بار بار لیے۔ تو اللہ نے پختہ وعدہ لیا اہل کتاب سے، ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی۔ کیا پختہ وعدہ لیا؟ کہ تم اسے لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو گے، اور تم اسے لوگوں سے چھپاؤ گے نہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا، لیکن فَنَبَذُوهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ بس انہوں نے پھینک دیا اس کو، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پشتوں کے پیچھے۔ انہوں نے اس وعدے کو جس طرح دیگر وعدے توڑے، جس طرح دیگر احکامات میں اللہ کی نافرمانی کی، تو انہوں نے اللہ کا یہ وعدہ اس کو بھی توڑ دیا، اور انہوں نے اس وعدے کو اپنے پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، اور انہوں نے گویا کہ اللہ کی تعلیمات کو چھپانا شروع کر دیا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کرنے کا حکم دیا تھا، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اللہ نے جو ان سے وعدہ لیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، تو انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی بجائے انہوں نے اللہ کے اس وعدے کو پھینک دیا، اور انہوں نے اللہ کا پیغام نہ پہنچایا۔ کیوں نہ پہنچایا؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، انہوں نے اس کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، اللہ کے اس وعدے کو، اور انہوں نے اس سے تھوڑی قیمت خرید لی، یعنی تھوڑے دنیاوی مفادات کے پیچھے انہوں نے حق چھپا لیا۔ بہت سارے حق بنی اسرائیل نے چھپائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کیا حق چھپایا؟ کہ قرآن کریم کے بارے میں، تورات و انجیل میں جو کچھ موجود تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات و انجیل میں جو کچھ موجود تھا، صحابہ کرام کی صفات کے بارے میں، دیگر بہت ساری چیزیں جو اس امت کے بارے میں، آخری نبی کے بارے میں، آخری کتاب کے بارے میں، صحابہ کرام کی صفات کے بارے میں، آپ کہاں پیدا ہوں گے، کہاں آپ ہجرت کریں گے، آپ کی صفات تورات و انجیل میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود تھی۔ انجیل میں تو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی احمد جو ہے یہ موجود ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو چھپا لیا،
مقصد کیا تھا؟ مقصد دنیاوی مفاد، تھوڑا دنیاوی مفاد. اگر ہم لوگوں کو بتائیں گے تو پھر ہماری ہیٹھی ہوگی، لوگ سمجھیں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور لوگ انہیں نبی مان لیں گے. جب لوگ انہیں نبی مان لیں گے تو سیادت اور قیادت یہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو پہنچ جائے گی. کتنا چھوٹا سا مقصد تھا کہ جی یہ قیادت اور یہ ساری نعمتیں یہ بنی اسرائیل کے اندر ہی رہیں، یہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں نہ جائیں. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا تھا، یہ فیصلہ تو اللہ رب العالمین نے کرنا تھا. اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نبوت اور رسالت کا تاج اللہ کس کو پہناتے ہیں اور اللہ یہ مقام کس قوم کو دیتے ہیں. پہلے اللہ نے بنی اسرائیل کو دیے رکھا اور لمبا عرصہ دیے رکھا. اب جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو دے دیا تو اب ان سے برداشت نہ ہوا. یہ حالانکہ خود انتظار کر رہے تھے نبی کے آنے کا، نبی کے انتظار میں یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، لیکن تھوڑے سے مفاد کے پیچھے، چھوٹی سی قیمت دنیا کی، دنیاوی مفادات. کتنا سستا سودا انہوں نے کیا اور انہوں نے گویا کہ اللہ کے وعدے کے اوپر سے پش ڈال دیا اور اللہ کے وعدے کو بھی توڑا جو اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا. اور اللہ کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہ لائے، اللہ کی کتاب کو بھی تسلیم نہ کیا. دنیا اور آخرت میں اللہ کے غضب کے حقدار ہوئے والعیاذ باللہ. تو حق بات کو چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے ذکر کیا، اللہ نے یہ وعدہ ہم سے بھی لیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگرچہ یہود و نصارہ کے حوالے سے ہی فرمایا ہے، وہ احکامات ہمارے لیے بھی ہیں. سورہ بقرہ میں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، کہ ہم نے جو ہدایت اور روشن نشانیاں ہم نے جو بیان کی ہیں، جو لوگ ان کو چھپا لیتے ہیں، جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے جو لوگ انہیں چھپا لیتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، ہم اسے لوگوں کے سامنے واضح کر چکے ہیں، ہم اس کے بارے میں احکامات اتار چکے ہیں، لیکن یہ اسے چھپا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتے ہیں اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. تو حق واضح ہونے کے بعد اس حق کو چھپا لینا، اس حق کو لوگوں کے سامنے واضح نہ کرنا، تھوڑے سے مفادات کے پیچھے. دنیا کا کوئی کروڑوں کا اربوں کا بھی مفاد ہوگا، وہ تھوڑا مفاد ہوگا کیونکہ وہ انتہائی عارضی مفاد ہے. ہماری عظمت ہو جائے، ہمارا مذہب جو ہے وہ غالب آ جائے، ہمارا مسلک غالب آ جائے. چلو یہود کا تو ایک جو ہے وہ ہم یہود ہیں، ہم عیسائی ہیں، اسلام کو غالب نہیں آنا چاہیے، ہمیں غلبہ ہونا چاہیے، بنی اسرائیل کو غلبہ ہونا چاہیے. اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ مسلک کو فروغ دینے کے لیے، اپنے مسلک کو حق ثابت کرنے کے لیے، پتہ ہوتا ہے کئی دفعہ دلیل سامنے آ جاتی ہے، واضح دلیل قرآن کی آ جاتی ہے، حدیث کی آ جاتی ہے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لوگ چھپا دیتے ہیں اسے، حق بیان نہیں کرتے لوگوں کے سامنے. حالانکہ یہ لعنتی عمل ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ علم چھپائے تو اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگام پہنائیں گے قیامت کے دن والعیاذ باللہ. تو کتمان علم جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ کام یہود نصارہ نے کیا، اور یہ کام جو بھی کرے، اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے، کسی سے کوئی تعلق تو نہیں ہے. اگر ایک کام یہود و نصارہ کریں گے تو اللہ ناراض ہوں گے، اگر ایک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کرے گی تو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے. جو بھی یہ کام کرے گا تو اللہ کے ہاں مبغوض ہوگا والعیاذ باللہ. تو کوئی بات بھی چھپانی نہیں چاہیے. حق، الحق حق ان یتبع، حق اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، حق کو مانا جائے، چاہے وہ ہمارے موقف کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے مسلک کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے بڑوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں فبئس ما یشترون، بہت برا ہے جو وہ خریدتے ہیں. جو انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا اور اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، اللہ کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑا فائدہ خرید لیا، تو کتنا سستا سودا انہوں نے کیا.
کتنی بری خرید و فروخت انہوں نے کی. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، ہرگز نہ آپ خیال کریں ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے جو وہ آئے جو انہوں نے کیا. جو لوگ خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے جو انہوں نے کیا، یہ لوگ یعنی جو بھی ان کے اعمال ہیں اچھے ہیں یا برے، وہ اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں. وَيُحِبُّونَ اور وہ پسند کرتے ہیں أَن يُحْمَدُوا کہ ان کی تعریف کی جائے بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ساتھ اس کے جو انہوں نے نہیں کیا. دو باتیں اللہ نے فرمائی. ایک تو جو انہوں نے کیا ہے وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اس پر اتراتے ہیں. غلط کیا ہے صحیح کیا ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، بس وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کام کیا ہے، وہ اسے قطع نظر کہ اچھا ہے برا ہے وہ اس پر اتراتے ہیں. کچھ لوگ ہیں اپنے ہر فعل پر اپنے ہر عمل پر اتراتے ہیں. یہود وہ چھپاتے تھے اللہ کی آیات کو اور اس پر اتراتے تھے، یعنی غلط کرتے تھے، غلطی کرتے تھے اور غلطی کر کے اس پر اتراتے تھے. یا منافقین جو وہ نفاق کرتے تھے، ظاہر میں کچھ ہے باطن میں کچھ ہے، اس پر وہ فخر کا اظہار کرتے تھے ہم بڑے عقل مند ہیں. بہرحال یہود ہوں یا منافقین ہوں یا جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے، ہر کام جو وہ کرے اس سے قطع نظر کہ وہ اچھا ہے برا ہے وہ اپنے اعمال پر فخر کرے. بھئی اگر کوئی بندہ اچھا عمل بھی کرے بالفرض ایک بندہ اچھا عمل بھی کرے اس کو اس پر بھی فخر نہیں کرنا چاہیے. یہ اچھا عمل کون سا وہ اپنی صلاحیت سے کر رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کر رہا ہے. اگر واقعی وہ اچھا عمل ہے، اچھے عمل پر بھی انسان کو فخر نہیں ہونا چاہیے. فخر تو کسی چیز پہ بھی ہونا نہیں چاہیے. اور ایسے لوگ بھی ہیں اللہ معاف کرے جو اپنے برے عمل پر بھی فخر کرتے ہیں. تو ہرگز نہ خیال کریں ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں، یا خوش ہونے سے مراد اترانا ہے، جو خوش ہوتے ہیں یا اتراتے ہیں ساتھ اس کے جو وہ آئے جو انہوں نے کیا اس پر خوش ہوتے ہیں، اپنے اچھے برے کام پر خوش ہوتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا اور وہ پسند کرتے ہیں یہ کہ ان کی تعریف کی جائے بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ساتھ اس کے جو انہوں نے نہیں کیا. ان کے دل ہوتا ہے کہ وہ باتیں بھی ان کے کھاتے میں ڈال دی جائیں جو انہوں نے نہیں کی، یعنی ان کی جھوٹی تعریف کی جائے. اپنے اچھے اعمال ہیں برے اعمال ہیں اس پر خود اتراتے ہیں، اور ان کا دل ہوتا ہے کہ ہماری تعریف کی جائے ہمارے کاموں کی، وہ کام بھی جو انہوں نے نہیں کیے وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال کے ان کی تعریف کی جائے. اللہ فرماتے ہیں، پیچھے بھی فرمایا لا تحسبن الذین، اور آگے بھی فلا تحسبنہم دوبارہ تکرار کے ساتھ فرمایا پس ہرگز نہ آپ خیال کریں ان لوگوں کو بمفازۃ من العذاب بچنے والے عذاب سے. ایسے لوگ کبھی عذاب سے نہیں بچ سکتے. اپنے عمل پر اترانے والے اور وہ چیزیں اپنے کھاتے ڈالنے والے جو انہوں نے کی نہیں، تو کیا ایسے کام کر کے یہ لوگ اللہ کے یہاں عذاب سے بچ جائیں گے؟ لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے تو کیا اللہ کو بھی دھوکہ دیں گے؟ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو یہ جو جھوٹی تعریفیں اور جھوٹی خوشامد، اچھے برے کام، کوئی بندہ دنیا میں کچھ آگے ہے، دنیا میں کچھ مال ہے اس کے پاس، دنیاوی اقتدار ہے، لوگ اس کے اچھے برے کام کی تعریف کرتے ہیں اور وہ خود بھی اتراتے ہیں اپنے اعمال پر، اور ان کا دل ہوتا ہے کہ ساری وہ چیزیں ہمارے کھاتے میں بھی ڈال دی جائیں جو انہوں نے نہیں کی، وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال دی جائیں. اللہ فرماتے ہیں ان باتوں سے کیا حاصل؟ ان باتوں سے کوئی حاصل نہیں ہے. کیا ان باتوں سے کوئی اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ کیا ان باتوں سے کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ 2 دفعہ فرمایا لا تحسبن الذین، اور آگے بھی فلا تحسبنہم پس ہرگز نہ آپ خیال کریں انہیں بمفازۃ فوز سے ہے کامیابی، من العذاب عذاب سے. یہ لوگ عذاب سے نہیں بچ سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، المناک تکلیف دہ عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہی بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. پچھلی آیت کے حوالے سے ہی دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں جو اگرچہ ان کا پس منظر وہ یہود کے بارے میں ہے، منافقین کے بارے میں ہے، غیر مسلموں کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کچھ مخصوص افعال کے ضمن میں بیان کی، کچھ مخصوص افعال بیان کی ہیں اور اللہ نے ان افعال کی مذمت کی ہے. تو ہم لوگ کئی دفعہ ان افعال کو بس ان لوگوں کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے ہیں، حالانکہ وہ آیتیں عام ہوتی ہیں، وہ عمل عام ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کتمان علم کی مذمت بیان کی ہے. اب ہم کہیں کہ جی کتمان علم یہودی کرتے تھے اور ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ بس ہم جو مرضی کرتے رہیں، یہ آیتیں تو یہود کے بارے میں،
کیونکہ یہود یہ کام کرتے تھے۔ یہ آیتیں تو منافقین کے بارے میں ہیں، یہ آیت تو مشرکین کے بارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ پر تو گروہوں کی بات کرتے ہیں، کئی جگہ پر اللہ عمل کے اوپر حکم لگاتے ہیں۔ جو حکم عمل پر لگتا ہے تو وہ عمل کوئی بھی کرے، اگر وہی عمل مسلمان کرے، کلمہ پڑھنے والا کرے، تو وہی وعید اس کے لیے بھی ہوگی جو دوسرے گروہوں کے لیے اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ کا کوئی کسی سے کوئی ایسا تعلق تو نہیں ہے، کوئی ایسی رشتہ داری تو اللہ کی کسی سے نہیں ہے کہ اگر وہ کام یہود کریں تو ان کو تو اللہ عذاب دیں، وہ کام اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کرے اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ اللہ کا ایسا تعلق تو کسی سے بھی نہیں ہے۔ تو ایسے اعمال جن کی مذمت اللہ تعالیٰ، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ پچھلے گروہوں کی، پچھلی قوموں کی مذمت کرتے ہیں، اگر وہ اعمال اس امت میں پائے جائیں تو اتنا ہی ڈرنا چاہیے۔ تو کتمان علم کی جو سزا ہے وہ، اسی طرح جھوٹی خوش آمد، جھوٹی تعریفیں، اپنے اچھے برے کاموں پر اترانا۔ ہمارے ہاں دیکھیے سیاست میں اور سیاست کے علاوہ بھی دیندار لوگ، اللہ معاف کرے، اچھے برے کام پر فخر کرتے ہیں، اور ان کا دل ہوتا ہے کہ ان کے وہ القاب اور ان کی وہ تعریفیں کی جائیں جو انہوں نے کی نہیں ہیں۔ ایسے القاب باقاعدہ جو ہیں وہ ہماری سیاست میں بھی، دنیا کے اندر بھی، اور ہمارے دیندار لوگ بھی اللہ معاف کرے اس چیز کے اندر مبتلا ہیں۔ خود اپنے ایسے القاب بیان کرتے ہیں، یا جنہوں نے القاب بیان کرنے ہوتے ہیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ میرا یہ لقب بھی بیان کرنا، میرا یہ لقب بھی بیان کرنا۔ ایسی چیزیں جو انہوں نے نہیں کی وہ بھی اپنے کھاتے لگوانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اصل میں تو یہود کے بارے میں ہے اور یہ منافقین کے بارے میں یہ آیات ہیں، لیکن اگر یہ اعمال مسلمان بھی کریں تو اللہ معاف کرے، یہ چیز اللہ کو بہت ناراض کرتی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہی ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ اصل عبارت ہے ملک السماوات والارض للہ، بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اللہ کے لیے ہے۔ للہ ہی یہ اس کا اصل مقام بعد میں ہے، لیکن جس چیز کا مقام بعد میں ہو جب وہ پہلے آ جائے تو معنی میں حصر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے لیے ہی ہے، صرف اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں، ہر چیز پر اللہ کا اختیار چلتا ہے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، ہر خزانہ، ہر چیز کے خزانے اللہ رب العالمین کے پاس، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، اختلاف آنا جانا، رات اور دن کا آنے جانے سے مراد یعنی پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، دن کے بعد پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ رات کے بعد دوبارہ رات آ جائے، یہ نہیں ہوتا دن کے بعد دوبارہ دن آ جائے، تو دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، ایک سلسلہ ہے جو لاکھوں کروڑوں، اللہ کو پتہ ہے کب سے چل رہا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اپنی بڑی بڑی نشانیاں بیان کی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں زمین و آسمان کی تخلیق کو اللہ نے بڑی نشانیوں میں بیان کی ہے، اور زمین و آسمان کی تخلیق جب بڑی نشانی کے طور پر اللہ نے بیان کی ہے تو اللہ نے رات اور دن کے آنے جانے کو ایک بہت بڑی نشانی کے طور پر ہمیشہ بیان کی ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رات اور دن اور ان کا ایک لگے بندے طریقے کے ساتھ آنا جانا، اس کو اللہ نے اکثر آیات میں زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ بیان کیا۔ اور میں یہ بات کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کریم میں ایک جگہ دو چیزوں کو اکٹھا ہو جانا، وہ یعنی وہ بتاتا ہے کہ یہ دو چیزیں ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے۔ اگر یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں بیان کر رہے ہیں، تو جب اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ رات اور دن کے آنے جانے کا ذکر کیا تو اس سے پتہ لگتا ہے رات اور دن کا آنا جانا یہ اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے کہ جتنی بڑی قدرت زمین و آسمان کی تخلیق ہے، یعنی یہ اللہ کی بہت عظیم قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے، زمین و آسمان کی تخلیق بھی اور رات اور دن کا آنا جانا بھی۔ تو زمین و آسمان کی تخلیق یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اور اسی طرح رات اور دن کا آنا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں بے شک
زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں البتہ نشانیاں ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل مندوں کے لیے۔ یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ نشانیاں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ جس طرح زمین و آسمان کی تخلیق اللہ کی بہت بڑی تخلیق ہے اور اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اصل میں زمین جو ہے یہ وہ سیارہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ بہت بڑا سیارہ ہے۔ آسمان کی تخلیق یہ اس سے بھی بہت بڑی اللہ کی قدرت ہے، اور آسمان کی تخلیق کے اندر اصل میں آسمان اور آسمان کے نیچے جتنے بھی ستارے سیارے ہیں یہ سب کے سب آ جاتے ہیں، جتنے بھی ستارے سیارے ہیں، گلیکسیز ہیں، جتنا لمبا چوڑا سسٹم ہے یہ سارا کا سارا آ جاتا ہے۔ جتنے بھی ستارے ہیں، جتنے بھی سیارے ہیں، جتنی بھی گلیکسیز ہیں، ایک کہکشاں میں، ایک گلیکسی میں اربوں خربوں ستارے ہیں، سولر سسٹم کی طرح۔ جس طرح سولر سسٹم ہے تو یہ سمجھے ایک ستارہ اور ایک ستارے کے ارد گرد گھومنے والے سیارے ہیں، تو اس طرح اربوں خربوں نظام ہیں، اربوں خربوں ستارے ہیں صرف ایک گلیکسی میں، ملکی وے ہماری گلیکسی کا نام ہے۔ تو اس طرح کی جس طرح ہماری گلیکسی ہے ملکی وے، اس طرح کی اربوں خربوں گلیکسیز ہیں۔ اچھا جی، یہ اللہ کا اتنا بڑا سسٹم ہے، اور یہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے یہ پہلے آسمان کے نیچے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ نے آسمان دنیا کو زینت دی ہے ستاروں کے ساتھ۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ اس سے پتہ لگتا ہے یہ جتنا نظام ہے ستاروں کا، جتنا لمبا چوڑا سسٹم ہے، یہ سارا کا سارا آسمان دنیا کی زینت ہے۔ یعنی آسمان دنیا کی زینت سے مراد یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ آسمانوں پر کوئی ٹکے ہوئے ہیں، آسمانوں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے جیسے بھی ان کو فضا کے اندر جو ہے وہ اللہ نے معلق کیا ہوا ہے مختلف کشش کے ساتھ اور مختلف میگنیٹیا، یہ جو بھی اللہ کا نظام ہے۔ پہلے آسمان کے اوپر بھی ستارے ہیں، یعنی اللہ نے آسمان دنیا کو زینت دی ہے ستاروں کے ساتھ، تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کا سارا نظام پہلے آسمان سے نیچے، تو یعنی پہلا تو یہ صرف وہ ہے جو پہلے آسمان سے نیچے ہے۔ پہلے آسمان تک تو ہم تو اب بس دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ پہلا آسمان اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، اور پھر دوسرا آسمان، اور پھر تیسرا، اور پھر چوتھا، اور پھر پانچواں، اور پھر چھٹا، اور ساتواں، 7 آسمان ہے، اور اللہ کا کتنا لمبا چوڑا سسٹم ہے۔ کہتے ہیں یہ جو ملکی وے ہے، یہ جو ہماری کہکشاں ہے، اس کہکشاں کا اگر ایک طرف سے دوسری طرف کا اگر فاصلہ ماپا جائے تو یہ ایک طرف سے دوسری طرف کا فاصلہ ملکی وے کا صرف 1,00,000 نوری سال ہے۔ اور 1,00,000 نوری سال کتنا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ بجلی جو ہے وہ روشنی جو ہے روشنی کس رفتار سے سفر کرتی ہے؟ روشنی کی رفتار ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل پر سیکنڈ، 1,86,000 میل، یہ تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر سے اوپر بنتا ہے شاید۔ یہ ایک سیکنڈ میں روشنی کی رفتار ہے، ایک سیکنڈ میں۔ اس کو آپ اگر ضرب دیں 60 سے تو یہ 1 منٹ کے اندر جو بھی جواب آئے گا وہ 1 منٹ کے اندر روشنی کا سفر ہوگا اگر 60 سے ملٹیپلائی کریں۔ اگر آپ اس کو مزید 60 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 1 گھنٹے کے اندر روشنی کی رفتار بنے گی، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو 1 گھنٹے پہ لے آئیں تو ہمارے کیلکولیٹر جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، آگے سے ہمارے آلات جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آپ اس کو 24 سے ضرب دیں، وہ 1 دن کے اندر جو ہے روشنی کتنا سفر کرتی ہے۔ پھر آپ اس کو جو ہے وہ 30 سے ضرب دیں، اور پھر آپ اس کو 12 سے ضرب دیں، جو جواب آئے گا تو 1 سال کے اندر روشنی جتنا سفر کرتی ہے اس کو 1 نوری سال کہتے ہیں، 1 لائٹ ایئر اس کو کہتے ہیں۔ 1 سال کے اندر روشنی جتنا سفر کرتی ہے، اور یعنی ملکی وے کی ایک طرف سے دوسری طرف کا فاصلہ کتنا ہے؟ 1,00,000 نوری سال۔ یعنی ہمارا ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور یہ کوئی کائنات کی کوئی حد نہیں ہے، یہ تو ایک ملکی وے ہے، یہ تو ایک کہکشاں ہے، ایک گلیکسی ہے جو ہماری گلیکسی ہے۔ اس جیسی اربوں خربوں گلیکسیز ہیں۔ تو
یعنی ہمارا ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے. تو جتنی بڑی یہ اللہ کی جو تخلیق ہے اور اللہ ان سب کے خالق ہیں. پھر میں پڑھ رہا تھا، اصل میں چیزیں تو بہت ساری ہیں کہ یہ جو ستارے معلق ہیں، یہ ستارے کیسے معلق ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں آسمان جو ہے وہ بغیر کسی جو ہے ستون کے ہمیں نظر آتا ہے. اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا. یہ جو ستارے ہیں معلق ہیں. کیسے معلق ہیں؟ یہ کشش کے ساتھ، اور یعنی ایسے معلق ہیں، کہتے ہیں کہ اگر دو مقناطیس ہوں تو آپ ان کے درمیان کوئی پن رکھ دیں، کوئی ایسی چیز رکھ دیں، تو اگر ایک مقناطیس قریب ہو جائے گا تو وہ اس کی طرف کھنچ جائے گا، دوسرا مقناطیس قریب ہوگا اس کی طرف کھنچ جائے گا. اور اگر دونوں کو اس طرح کر کے جو ہے وہ ایک حساب سے رکھا جائے تو وہ چیز کبھی ادھر کھینچے گی کبھی ادھر کھینچے گی، ایک وقت آئے گا کہ وہ درمیان میں معلق سی ہو جائے گی. اور اگر آپ سمجھیے کہ آپ کسی پن کو یا کسی لوہے کی پتلی سی چیز کو آپ دو میگنیٹ ہیں دائیں بائیں، آپ دو میگنیٹ اوپر نیچے بھی کر دیں، 4 میگنیٹ ہوں، اور آپ ان کو اس انداز سے، کوئی زیادہ قریب ہو وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا، اس کو اس انداز سے آپ رکھیں تو وہ چیز درمیان میں معلق ہو جائے گی. یعنی یہ چھوٹا سا بھی 1 سیکنڈ کا حساب آگے پیچھے ہو جائے تو وہ چیز ادھر کھینچی جائے گی. یہ کائنات کے اندر یہ چیزیں اس طرح کر کے، یعنی ایک مثال ہے چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے، اس طرح کر کے یہ منٹوں کا اور سیکنڈوں کا یہ حساب کتاب ہے. اور یہ حساب کتاب کتنا لمبا چوڑا حساب کتاب ہے، اور یہ کب سے چلا آ رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کتنی تبدیلیاں آتی ہیں، اس کے باوجود یہ نظام چل رہا ہے. اور کیسی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے. یہ دن اور رات ہے، کیسے دن اور رات مسلسل جو ہیں وہ آ جا رہے ہیں. کبھی یہ نہیں ہوتا رات کے بعد رات آ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ. کہ ذرا غور کرو، اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ رات ہی کر دیتا تو اللہ کے علاوہ کون معبود ہے جو تمہارے لیے ایک دن لے کر آتا؟ کوئی ایک دن بھی لا نہیں سکتا. ہمیں تو روزانہ دن نظر آتا ہے. افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر یہ دن ہمیشہ ہی رہ جاتا. من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون معبود ہے جو اللہ کے علاوہ رات لاتا، جس رات میں تم سکون حاصل کرتے. انسان سکون نہ حاصل کر سکتا، جو سکون رات میں حاصل ہو سکتا ہے وہ دن میں حاصل نہیں ہو سکتا. پھر یہ ایک لگا بندہ صرف ایک جیسا سسٹم نہیں ہے، یہ سسٹم چینج ہوتا رہتا ہے. کبھی رات لمبی ہو رہی، کبھی دن لمبا ہو رہا ہے. چاند جو ہے آپ دیکھیے کس طرح جو ہے وہ اپنا سائز بدلتا ہے، اور یہ اس کے پیچھے کتنے حسابات ہیں اور کتنی تفصیلات ہیں، اور انسان کا ذہن جو ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. تو اللہ کی کتنی بڑی بڑی قدرتیں ہیں. تو زمین و آسمان، رات اور دن کا ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ آگے پیچھے ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. اللہ فرماتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں، جو عقل والے ہیں. اس سے پتہ لگا جو لوگ اللہ کی ان نشانیوں پہ زمین و آسمان میں غور کرتے ہیں، رات اور دن میں ان میں غور کرنا چاہیے. مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن ان چیزوں میں غور کرتا ہے، جیسے ابھی آگے آئے گا. اور اللہ بہت ساری آیات میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان چیزوں میں غور کرو. جو شخص ان چیزوں میں غور کرتا ہے تو اسے اللہ کی معرفت اور اللہ کی عظمت اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہے. جس کے سامنے ان چیزوں پہ غور کر کے اللہ کی معرفت اور اللہ کی عظمت اس کے سامنے ظاہر ہو، وہ تو عقل مند ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ تو عقل مند ہے. عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اس میں. اور جو ان چیزوں میں غور کرے اور غور کرنے کے بعد اس کے سامنے اللہ کی عظمت ظاہر نہ ہو، اس کے سامنے اللہ کی ہیبت اس کے دل میں نہ آئے، اللہ کا تصور، اپنے خالق حقیقی کا تصور اس کے ذہن میں نہ آئے، تو ایسا شخص عقل مند نہیں ہو سکتا. چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی دنیا کی نظر میں کتنا عقل مند کیوں نہ ہو، کتنا ذہین کیوں نہ ہو. حقیقی عقل مند وہ ہے جو کائنات کی ان چیزوں میں غور کر کے اپنے رب کی عظمت اس کے سامنے آ جائے، اپنے رب کو پہچان لے اور اپنے رب پر ایمان لائے اور اپنے رب سے ڈرے اور اپنے رب کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرے. وہ ہے عقل مند. جو یہ کام نہیں کرتا، دنیا اس کو جتنا مرضی دانشور مانگے اور مانے، وہ عقل مند نہیں ہو سکتا، وہ اولو الالباب میں سے نہیں ہو سکتا. لیکن آج دیکھیں ہمارا المیہ کیا ہے. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو جتنا اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے، وہ ہمارے نزدیک اتنا بڑا دانشور ہے. جو جتنا تشکیک میں مبتلا ہے،
بلکہ ان کے ہاں یعنی تحقیق کا سفر ہی شروع ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر دیں. آپ پہلے ہر چیز سے انکار کریں، آپ پہلے باطل معبودوں کا بھی انکار کریں اور آپ اللہ کا بھی انکار کر دیں. آپ پہلے شکوک و شبہات کا مظاہرہ کریں، پھر وہ کہتے ہیں، پھر آپ ریسرچ کریں، اس ریسرچ کے نتیجے میں آپ حق تک پہنچ جائیں گے. آپ نے شکوک و شبہات میں اس طرح کر کے یہ لوگوں کو مبتلا کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اب بندہ خود تلاش کرے، بندہ خود تلاش کر کے نہ پہنچے، اللہ سے پہلے اتنا دور ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو مزید دور کر دے اپنے سے. بہرحال تو جو بندہ کائنات میں غور کر کے اس کو اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ پر ایمان نہیں وہ لاتا، ایسا بندہ کبھی عقل مند نہیں ہو سکتا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ حقیقی عقل مند کون ہے؟ جو ایمان والا ہوتا ہے. سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اللہ سے ڈرو اے عقل مندو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اللہ نے فرمایا جو ایمان لاتا ہے در حقیقت اللہ پر وہ عقل مند ہوتا ہے. جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا وہ کبھی عقل مند نہیں ہو سکتا. اور اللہ پر ایمان وہ اصل میں انہی کائنات میں غور کر کے اللہ کی عظمت جب انسان کے سامنے آتی ہے، کائنات کی ایک ایک چیز کے اندر، ایک ایک شے کے اندر اللہ کی بڑی عظمت ہے. وفی کل شیء لہ آیات تدل علی انہ واحد، ہر شے کے اندر نشانی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. کائنات کی چیزوں میں غور کر کے ایک تو اللہ کی عظمت واضح ہوتی ہے، صرف اللہ کی عظمت واضح نہیں ہوتی، اللہ کی توحید بھی واضح ہوتی ہے. یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ دو معبود نہیں ہیں، زیادہ معبود نہیں ہیں. اگر زیادہ معبود ہوتے تو کائنات کے اندر یہ نظم و ضبط ہو ہی نہیں سکتا تھا. کائنات کے اندر تباہی ہوتی، ایک سورج کو نکالنا چاہتا، دوسرا غائب کرنا، دوسرا غروب کرنا چاہتا، ایک بارش برسانا چاہتا، دوسرا بارش نہ برسانا چاہتا. تو فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں البتہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. چلیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.